بشیر میمن صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے نو ڈاؤٹ بہت اچھا انیشیٹو ہے، بڑا اچھا جیسٹر ہے، لیکن ایک تبدیلی ہے، یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ اور یہ تبدیلی اگر وقت کی ضرورت ہے اور جمہوریت کی ضرورت ہے تو پھر آپ لوگوں کے اندر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے اپنا تجزیہ دیں کہ پیپلز پارٹی میں یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ بیٹا میں تو بات کروں گا، ظاہر ہے کسی اور کی تبدیلی کی تو میں بات نہیں کروں گا، میں تو اپنی بات کروں گا۔ میں اپنی بات کروں گا۔ پنجاب میں جب یہ انٹر ہو رہے تھے تو انٹر ہوتے ہوئے جو ان کو انٹرچینج پہ لوگ آئے تھے وہ کرنے کے لیے، سیکیورٹی پروٹوکال دینے کے لیے، انہوں نے واش روم یوز کرنا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ شروع کیا تھا گالیوں سے۔ تو گالیاں کھانے کے بعد اگر اچھا پھر اس کے بعد لوگ نہیں نکلے، بھائی لوگ ہی نہیں نکلے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جائیں گے وہاں پہ لبرٹی پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے لوگ آتے ہی نہیں تھے، تو آخر انہوں نے کوئی تماشا بنانا تھا۔ سر تماشا تو پروونشل وہ اسمبلی نہیں، میں دیکھیں وہ لوگ نہیں آتے، وہ مایوس ہو کے چلے جاتے، ان کی کوئی خبر میری نہ میری بنتی، میری لیکن میری آپ لوگوں نے خبر بنا دی۔ میری بات خبر تو بنا دی ہے۔ میری یاد سنیے، انہوں نے کیا سوال کیا کسی صحافی نے، اس کو آپ کچھ بھی کہیں لیکن اس کا جو جواب تھا ان کے ایک منسٹر صاحب کا، پھر اس کے بعد ان کے انفارمیشن منسٹر کا جو ایک ٹاک شو میں اس کے بعد کا جو رویہ تھا، ایک خاتون کے بارے میں جو اس نے غلیظ زبان استعمال کی۔ بیٹا ہماری جو بیٹیاں ہیں جو ورکنگ ہیں، جو ہمارے لیے بہت مقدم ہے، آپ ہے جس طرح جو کوئی جرنلسٹ ہے، ان کے خلاف جو شروع ہوتا ہے بریگیڈ، وہ مطلب ان کے اندر وہ فاشزم ہے۔ فیصل چودھری جیسے کتنے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے، شائستہ، مہذب اور قانون کے مطابق بات کرنے والے لوگ، کتنے لوگ ہیں آپ پی ٹی آئی میں دیکھ لیں، اور ان کا پھر وہاں پر کیا پوزیشن ہے۔ آج یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ مطلب فواد چودھری صاحب، ان کے لیے سوشل میڈیا کیا کہتا ہے پی ٹی آئی کا، اور ان کے لیے یہ عام جو ہے وہ کیا باتیں ہوتی ہیں۔ فیصل چودھری صاحب سر ابھی تو معذرت بیٹھ کے کے یہاں پہ ساتھ بات آپ کی بات سے اگر میں بالکل اتفاق بھی کر لوں تو جو باتیں پنجاب حکومت کے لیے یا نون لیگ کے لیے ہوتی ہیں وہی باتیں پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کے، لیکن اگر ایک اچھا جیسٹر دیا حکومت نے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم اس کو اپریشیٹ کر بیٹا رہے ہیں۔ اتنا اچھا نہیں، ایک منٹ، جیسچر اتنا اچھا تھا کہ ان کو پروونشل اسمبلی میں کہا گیا کہ جی کون کون آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔ وہ آئے، ایک انڈینٹیفائڈ آدمی تھا، اس کے اوپر اس کو کہا کہ جی یہ اس کی تو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے، کون ہے؟ اس چلیں بات پہ تنازع شروع ہوا اور گالیاں شروع ہو گئی، دیکھیں نا فیصل چودھری بات صاحب، یہ۔ فیصل چودھری پھر اس صاحب کے اچھا بعد ایک واش روم پہ جاتے ہوئے جو ان کا جملہ ہے شفیع جان صاحب کا، سر چھوڑ دینا، وہ وہ میرا خیال ہے وہ تو اتنا معذرت کے ساتھ بیہودہ ہے کہ ہم اس کو کیوں ریپیٹ نہ بھی کریں، نہ ہی کریں تو بہتر ہے، نہ اس اچھا کو ہم ہائی لائٹ پھر کریں، نہ اس پہ ہم بات کریں۔ پھر اس کے بعد کے جو بعد میں جا کے پریس کانفرنس کی، جو اس نے خاتون کے بارے میں کہا، آپ سمجھتی ہیں کہ مطلب ان کے اندر کمپلیٹلی فیشزم، کمپلیٹلی ایک بالکل کسی کو بولنے نہیں دینا، کوئی ہمارے ساتھ ایگری کرے تو ٹھیک ہے، اگر ایگری نہیں کرتا تو وہ اس ملک میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ شروع سے پہلے دن سے ان کی وہ وتیرہ ہے۔ فیصل اچھا چودھری خیر، صاحب، چلیں اچھی بات ہے، میں تھوڑا سا بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہی ہوں فیصل چودھری صاحب۔ اب یہ والا جو معاملہ ہے نا کہ جی بلیم گیم، اور اس نے چونکہ یوں کہا تو ہم نے یوں ریاکٹ کیا، میں خیال ہے اب اس سے آگے نکلنا ہے اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ چلیں نون لیگ تو ایک طرف ہے، لیکن جو اس سب پیپلز پارٹی کا ایک اچھا جیسٹر اور ایک سارا ویلکمنگ جو سارا ان کا رہا، اب اس پہ آپ آگے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ گاڑی کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے؟ جلسے کی اجازت بھی مل گئی، شرجیل انعام میمن صاحب نے کہہ دیا بالکل جلسہ ہوگا، این او سی بھی دے دیا ہے میرا خیال ہے، اور اس کے علاوہ شرائط ہیں کہ جی ٹائم پہ آپ کو شروع کرنا ہے، ٹائم پہ آپ کو ختم کرنا ہے۔ یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ انتہائی قابل ستائش بات ہے، جو ہم شاید لگ رہا تھا کہ آگے جا کے کچھ مسئلہ ہو جائے گا۔ اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے کیا کریں؟ زرداری صاحب کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بالکل
सर एहतराम बशीर भाई से ये कहूँगा कि सर जो गुलू बट रवैया अपनाया है पंजाब हुकूमत ने, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जिस तरह से मीना खान अफरीदी की जो जवाब था, उसकी माजरत जो है वो कर चुके हैं अपना सीएम के पी, और उन्होंने कहा कि ये मुनासिब बात नहीं थी। शफी जान भी की तरफ से भी जो चीज़ हुई वो ठीक नहीं थी, लेकिन जो चीज़ ठीक नहीं है उसको ठीक जो है वो कहना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। कोई भी खातून हो, हमारी बहन बेटी है, उसके कोई भी शख्स उनसे बदतमीजी करे तो वो मुनासिब नहीं है। मैं चाहूँगा कि बशीर साहब या डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, कमल शोज़ेब समेत जो हमारी खातिन वर्कर्स हैं, उनका भी उतना ही उनकी हुकूमत लिहाज करेगी। देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो बहुत रोल प्ले कर सकते हैं, और वो एक मरकज़ी अहमियत रखते हैं मुफाहमत की सियासत में। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस वक़्त जो अगर आपको मुल्क में मुज़ाहमत की सियासत नहीं हो सकती, इस वक़्त मुफाहमत होगी और सारे फ़रीक़ैन बैठेंगे, सियासी टेम्परेचर लो हो, तो यही पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सबका मुश्तरका कॉज़ है। पाकिस्तान उनमें से पहला नंबर है। पाकिस्तान हम सबका कॉज़ है, हम सबकी मजबूरी है, हम सबकी कंपल्शन है, और हम सबकी विलिंगली कंपल्शन है, कोई इम्पोज नहीं है। हमारा घर है, हमने इसको रखना है, बचाना है, सबने मिल के करना है। हर कोई अपना रोल अदा करेगा तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिए, अगर इस चीज़ को जो है वो हम ना करें। चौधरी साहब ये बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा ख्याल है साल 2 साल 3 साल 4 साल हम हमेशा ये बातें कर रहे होते हैं, अमल नहीं हो रहा होता। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अब इस पोजीशन में है कि वो अमल करेगी? और मैं तो अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो एक इतना बड़ा एक यू टर्न है वो पीपल्स पार्टी ने कैसे लिया। आपको समझ आ रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी क्योंकि सियासी तौर पे मैच्योर पार्टी है, और उनको जो पंजाब में हुआ, उनको पता था कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। ये तो पॉलिटिकल हैंडलिंग की बात है ना जी। और फिर दूसरा, पीपल्स पार्टी को अर्बन एरियाज़ में गैदरिंग्स का कोई इशू नहीं है। देखिए, ये जो अर्बन एरिया के जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, या पीटीआई के हैं, एमकेएम के हैं, कराची का इसमें नो डाउट के जो कराची में अदर दैन लियारी पीपल पार्टी का आपको फुटप्रिंट वहाँ से नज़र नहीं आता। इवन अगर हिस्टोरिकली मैं जाऊँ 77 में भी, तो लियारी की एक सीट नुसरत भुट्टो या अब्दुल हफीज़ बिज़ादा साहब जीते थे उससे पहले, और इसके अलावा सीटें जो है जमात इस्लामी जीती थी कराची में। तो ये एक पुरानी हिस्ट्री है। तो वहाँ पे उनको कोई ऐसा पॉलिटिकली स्पीकिंग भी अगर वहाँ पे एक्टिविटी होती है तो दे आर नॉट बॉदर्ड। तो वो क्योंकि एक एक्सपीरियंस पॉलिटिकल प्लेयर हैं, समझदार लोग हैं, उनको पता है, वो अपना एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के पॉलिटिकल एनालिसिस उनका बेहतर है। लिहाजा जो उन्होंने स्पेस दी है, उससे उनकी एक अपनी पॉलिटिकल स्पेस है, और एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी, और इसका एक अच्छा इमेज, हाँ, एक इमेज अच्छा हुआ। फिर जाहिर सी बात है पीएमएलएन के मुकाबले में भी फिर लोगों ने उसको बेहतर गर्दाना शुरू किया, जिसका फ़ायदा शायद उनको आने वाले वक्त में पंजाब में भी हो। बशीर मेमन साहब, अब ये जो बात हो रही है ना कि पीपल्स पार्टी ने अचानक ये स्पेस क्यों दी, जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। 2 महीने 1.5 महीने तक पहले हम मुख्तलिफ रवैया देखते थे। कुछ लोगों का तज्जिया एनालिसिस ये भी साथ के साथ है कि शायद जो 27वीं आईनी तरमीम में ना हो सका, और जो 28वीं आईनी तरमीम का जो प्रेशर है पीपल्स पार्टी का पर, उसमें आकर उन्होंने ये चीज़ की है। आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं समझता। जाहिर है उनका अपना फैसला है, उनका अपना डिसीजन है, उनकी गवर्नमेंट है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। मगर आप इसको रीड कैसे कर रहे हैं? ये चेंज कैसे आया? लेकिन अब बजाय इसके कि मैं बैठ के रीड करूं, लेट देम रीड देमसेल्व्स। उनको खुद पढ़ना चाहिए। सिर्फ उन्होंने तो पढ़ लिख के किया होगा ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका तज्जिया इस पे क्या है? मैं उसी पे आप एक सियासी शख्सियत हैं, आपका तज्जिया क्या है इस पे? आज आपको पता लग गया है कि आज वहां पर वो आज ही एक एक्सएमएनए साहब का जो बयान आपने सुनवाया कि वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब वो तो बिल्कुल ही अग्रेसिव मोड में होते हैं। सर उनको छोड़ देना। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं, आप
کو آپ اس تبدیلی کو کہ پیپلز پارٹی نے ایک یو ٹرن لیا, ایک اچھا جیسٹر دکھایا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں دکھانا چاہیے تھا. اوہ ان کو پہلے سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ فاشسٹ لوگ ہیں. انہوں نے ویسے کچھ بھی کر لو, انہوں نے نہ تو ان کو تھینکس کرنا ہے, کر رہا تو ہے نہ تھینکس, ہر کوئی تو تھینکس کر رہا ہے, پورا سوشل میڈیا تھینکس سے بھرا ہوا ہے. میں اتنی ایک بلے بات کر بلے رہا تو ہوں. کبھی ہوئی نہیں زندگی میں شاید. ابھی 15 منٹ کے لیے صرف سامان اندر نہیں جا رہا, اس بات پہ گالیاں کھا رہے ہیں. لوگ نہیں آئیں گے, پھر یہ کہیں گے جی ہمارے لوگوں کو روکا گیا. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, لوگ آئیں گے ہی نہیں. چلیں آپ نے لوگ تو آئیں گے بات ہی نہیں. ختم کر دی یہ کہہ کے کہ پیپلز پارٹی کو یہ جیسٹر نہیں دکھانا چاہیے تھا, تو مطلب ٹھیک ہے, تو آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو, میری تھوڑا بات سنیں. سٹیبلٹی ہو؟ اس وقت بیٹا جو ہمارا جو پرائیورٹی ہے وہ کیا ہے؟ اسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا سیکیورٹی اسٹیبلٹی کی بات کروں. کے پی کے میں کیا حال ہے, جو جہاں کی چیف منسٹر صاحب کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. بلوچستان میں دیکھ لیں کیا حال ہے. وہ انہوں نے اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں پتہ لگ گیا کتنے دہشت گرد ہو رہے, انسیڈنٹس ہو رہے, وہاں پہ کتنی ایک ضرورت ہے ایڈمنسٹریشن کی. فیصل صاحب would you like to respond؟ یہ وہی والی بات ہے جو ہم شروع میں کر رہے تھے. کتنی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے جی کہ جو دہشت گردی ہے وہ کسی ایک صوبے یا ایک ایتھنسٹی کا مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان میں بھی حالات کافی خراب ہیں, اور ویسٹرن بارڈر کی جتنی بھی پالیسی ہوتی ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوتی ہے. آج اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کچھ اور ہے, آج سے چند سال پہلے کچھ اور تھی. آپ جیسے جیسے پیچھے جاتے جائیں گے, گڈ طالبان بیڈ طالبان بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے بنائے. اس کے بعد طالبان کی حکومت کو بے نظیر بھٹو جیسی لبرل شخصیت کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑا, اور پھر افغان ہو جائے. یہ ایک لمبا ایک ہے 40-50 سال وہ کا تو ایک ٹھیک ایشو ہے, ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سہیل آفریدی صاحب تمام ذمہ داریوں سے مبرہ ہو گئے کہ چونکہ یہ بہت لمبا اور پرانا معاملہ ہے. نہیں دیکھیں, میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کوئی اس سے مبرہ ہے, یا میں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی کوئی بھی اس طرح سے تو بارڈر سیکورٹی سے بھی کوئی مبرہ نہیں ہے نا جی. تو سب کا مشترکہ کام ہے. تو گزارش یہ جی کہ ایک پارٹی کو اب یہ جو جرگہ ہوا ہے کے پی میں, قادر مندوخیل کی پارٹی بھی اس میں ہوسٹ تھی, اور بشیر محمد صاحب کی پارٹی بھی کو ہوسٹ تھی, اور یہ اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ آیا ہے جس میں سب نے اس پالیسی کو دوبارہ ریوائیو کر کے جو کے پی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مل بیٹھ کے دوبارہ ڈیوائز کرنے کی بات کی ہے. اور یہ ایک پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے, ایک کراس دا بورڈ تمام وہاں کی پارٹیز کا تھا. اچھا ایک بات اور مجھے بتا دیں, پھر میں پروگرام میں آگے بڑھوں گی, بلکہ پروگرام کو ختم کروں گی. یہ 8 فروری کو احتجاج کی کال کی دینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت ماحول سازگار ہے اور پی ٹی آئی اس وقت کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ملک کو بند کر دے گی 8 فروری کو؟ دیکھیے 8 فروری ایک تو اتوار کا دن ہے, آلریڈی بند ہوتا ہے, ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے, اور چھوٹے شہروں کے علاوہ جو ہے وہ جمعہ. لیکن فرینکلی اسپیکنگ آپ پہیا جام یا شٹر ڈاؤن یہ بہت پرانے طریقہ کار ہیں. دیکھیں ان سے کچھ چیزیں نہیں بنتی. ابھی آپ جس طرح سے کوئی جلسہ نہیں ہوگا, دیکھیں نا پشاور میں کوہاٹ میں اور پشاور میں اور دوسری جگہوں پہ سہیل نے جلسے کیے ہیں, لیکن امپیکٹ ان کا لاہور جلسے سے بنا ہے, کراچی دورے سے بنا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ دوسری جگہوں پہ جا کے اگر کوئی اجتماع کر سکیں, بڑا اجتماع, اس سے امپیکٹ بنے گا. پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت ہے نا جی, تنظیم جو پارٹی کی تنظیم اس وقت ہے, اس کے ہوتے ہوئے مجھے تھوڑا یہ مشکل لگ رہا ہے. لیکن کیونکہ دیکھیں 2023 میں جب یہ 8 اور 9 فروری کو جب یہ الیکشن ہوئے ہیں تب لوگ تیار بیٹھے تھے, تب ان کی اس وقت کی حکومت جو لوگ تھے جو فیصلہ ساز تھے انہوں نے اس کو موقع ضائع کیا. پھر 26 نومبر کو ہمارے بندے شہید ہو گئے, اس پہ بلڈ اپ نہیں ہو سکا, اور مختلف مواقع ہیں جو ضائع تتر ہوئی بھی ہے نا. یہاں تو اسلام آباد کے رولے پڑے ہوئے ہیں, آپ کراچی اور ہم وہاں کی کہاں کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا مرکزی قیادت کا حال کیا ہے, ایڈمنسٹریشن اور تنظیم کے ساتھ تو پھر تتر بتر ہی ہوگا. ایگزیکٹلی, میں وہی بات کر رہی ہوں نا کہ تتر بتر ہی ہے نا. ہر کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے, کون سی پالیسی چل رہی ہے. There is no discipline. Agreed. چیئرمین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں.
ये तो कोई तरीका, मैं तो चेयरमैन की हैरान अपनी हूँ कोई बहुत, बात मेरा सुनने तो को नाटक तैयार समझता नहीं है। है। बशीर मेमन साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा, 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल देते हैं, किस तरह से निपटेंगे? मेरी बात सुनिए, लाहौर में तो होगा उस दिन, पंजाब में होगा बसंत, तो छुट्टी का दिन है, वहां पर तो जश्न होगा, वहां पर तो जश्न होगा ना 8 फरवरी को, 6, 7, 8 को बसंत है। अच्छा, बाकी वैसे ही फैसल चौधरी साहब, मतलब मैं हाथ जोड़ के उनसे अर्ज करता हूँ, उन्होंने तो आज बहुत सारी, ढेर सारी गालियां खानी है अपने पीटीआई सोशल मीडिया से, और ये इतने शरीफ आदमी है कि हमेशा खाते रहते हैं, और ये हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। दीन में इंतहाई खानदानी और वफादार आदमी, अगर आप इनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जानते हो इस फैमिली का, तो मैं तो उनके लिए ही दुआ कर सकता हूँ कि 8 फरवरी तक ये गालियों से बचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।